ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے بہت سی مخلوقات پیدا کی ہے، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، اور پھر ہم سب انسان کی شکل میں۔ اگر دیکھا جائے تو ان تمام مخلوقات میں انسان کو اللہ جل شانہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، مسجود ملائکہ اس کو بنایا ہے، اور خود اللہ جل شانہ نے انسان کو بہت سی ایسی قوتیں اور صلاحیتیں عطا کی ہیں جو دوسری مخلوقات کو اللہ نے نہیں عطا کیا ہے۔ جمادات اپنی جگہ پر رہتے ہیں، ان کے اندر نہ حس ہوتی ہے، نہ حرکت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے نباتات کا، جس کے اندر نمو کی قدرت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ایک پیڑ آپ چھوٹا سا لگاتے ہیں، وہ بڑا ہو کر سایہ دار درخت بنتا ہے، پھلدار درخت بنتا ہے، لیکن اس کے اندر سن اور شعور نہیں ہوتا۔ وہ اس کے اندر نشو و نما کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن حس اور شعور نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسری مخلوقات ہے حیوانات، اس کے اندر اللہ نے حس اور شعور رکھا ہے۔ آپ مرغی پالتے ہیں، بکری پالتے ہیں، کچھ اور جانور پالتے ہیں، وہ آپ سے مانوس ہو جاتا ہے، آپ کی بعض چیزوں کو وہ سمجھنے لگتا ہے، اشارات کو، لیکن ان کے اندر اتنی حس، اتنا شعور نہیں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کا مکلف۔ اللہ نے جس کام کے لیے ان کو پیدا کیا ہے وہ کام اپنا پورا کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اس پوری کائنات میں کوئی چیز بیکار اللہ نے نہیں بنایا۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ لیکن انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اس کو مکرم بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَحْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ کہتے ہیں بہت سی مخلوقات پر ہم نے اس کو برتری عطا کی ہے، اس کو ہم نے عزت عطا کیا ہے، تکریم عطا کیا ہے۔ اب اگر یہ انسان اپنے بارے میں سوچے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں ہم کو جانا ہے، دنیا میں ہم کس لیے آئے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے جو عقل اور شعور ہے ان تمام چیزوں کا نہ سمجھے۔ اللہ جل شانہ نے ہم کو کان دیا ہے سننے کے لیے، آنکھ دیا ہے اللہ نے دیکھنے کے لیے، ناک دیا ہے سونگھنے کے لیے، زبان دیا ہے چکھنے کے لیے، اور بدن کے کسی حصے سے کسی چیز کو چھو کر آپ جب معلوم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز سخت ہے، یہ چیز نرم ہے، یہ چیز گرم ہے، یہ چیز ٹھنڈی ہے۔ تو یہ تمام قوتیں اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں، اور انسان کو ان قوتوں کے استعمال کے لیے اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، کتابیں اتاری، اور وہ بھی ایک نبی نہیں، دو نبی نہیں، 10 نبی نہیں، 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو بھیجا کہ جا کے ان کو بتا دو کہ تم کہاں سے آئے ہو، تمہارا منتہا کیا ہے، کہاں جانا ہے، اور دنیا میں تم کو کیا کرنا ہے۔ جگہ جگہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اس کا مطلب ہے ہم محض اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں آئے ہیں، ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، ہمارا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ نے وجود بخشا ہو، بلکہ ہم تو محض اللہ کے فضل اور کرم سے دنیا میں آ گئے۔ اور آنے کے بعد اللہ نے ہم کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا، اور ان صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ کہتے ہیں ہم اس انسان کو رہنمائی کیے ہیں نبیوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، کہ انسان دو ہی طرح کے ہوتے ہیں، ایک شکر گزار اور ایک ناشکرے اور ناقدرے۔ شکر گزار کو اللہ کہیں مومن کہتے ہیں، اور اسی ناشکرے کو اللہ جل شانہ کافر کہتے ہیں۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ اللہ کہتے ہیں ہم تمام انسانوں کو، تم تمام انسانوں کو ہم نے پیدا کیا ہے، اور اس میں صرف 2 قسمیں، ایک مومن میری نعمتوں میری قدر کرنے والا، اور ایک وہ انسان جو ناقدرہ ہے۔ کہیں اللہ کہتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ،
ہم نے اس کو دونوں راستہ دکھا دیا. یہ خیر کا راستہ ہے، اس پر چلو گے تو چین اور سکون کی زندگی ملے گی، اور جب اس دنیا سے جاؤ گے تو آرام ہی آرام ملے گی. اور یہ راستہ غلط ہے، اس پر چلو گے تو دنیا میں بھی پریشان رہو گے، اور آخرت میں جب جاؤ گے تو سوائے دکھ کے کچھ اور نہیں ملے گا. کہیں اللہ کہتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. کئی قسمیں کھا کے اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کے اندر دونوں جذبہ پیدا کیا، اطاعت کا بھی جذبہ ہے اور نافرمانی کا بھی جذبہ ہے. ہم نے اس کے اندر فجور کا جذبہ بھی رکھا ہے اور تقوی کا بھی رکھا ہے. اللہ کی مرضیات کے مطابق اگر وہ زندگی گزارنا چاہے تو گزار سکتا ہے، اگر اللہ کی مرضی کے خلاف گزارنا چاہے گزار سکتا ہے، اس کو اختیار ہے، لیکن انجام اس کے سامنے آئے گا. اگر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے جائے گا تو اللہ کہتے ہیں اس کو حیات طیبہ ہم عطا کریں گے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اور جب اس دنیا سے جائے گا، جو کام یہاں کر کے جائے گا اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ اس میں اجر و ثواب میں اضافہ کریں گے. اور اللہ کے ہاں ایک عام دستور ہے، ایک نیکی کرو تو 10 گنا. اس کے علاوہ اللہ کہتے ہیں اگر اخلاص زیادہ ہوگا اور اللہ کی مرضی کے مطابق نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا تو ہم 700 گنا اس سے زیادہ اس کو اجر و ثواب عطا کریں گے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ انسان اگر سدھر جائے تو اللہ تعالیٰ اتنے انعامات سے نوازتے ہیں.